چھوٹے حمزہ کی بڑی حکمت۔ ایک دن حمزہ اپنے دوست علی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حمزہ نے دیکھا کہ علی کے پاس ایک نیا کھلونا ہے۔ حمزہ کو بھی وہ کھلونا چاہیے تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین اسے ابھی نیا کھلونا نہیں دلا سکتے۔ حمزہ نے اپنے دل میں سوچا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جب میرے پاس وہ کھلونا نہیں ہے جو علی کے پاس ہے۔ اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی۔ ماں نے حمزہ کو سمجھایا، بیٹا، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور دوسروں کی چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ حمزہ نے ماں کی بات سنی اور کہا، شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دن سے حمزہ نے ہمیشہ شکر گزار ہونے کا عہد کیا۔ جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھتا جو اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس بات پر کہ اللہ نے اسے اتنی ساری اور بھی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حمزہ نے جانا کہ سچی خوشی شکر گزاری میں ہے، نہ کہ ہمیشہ نئی چیزوں کی خواہش میں، اور اس طرح حمزہ نے ایک بڑی حکمت سیکھی۔ پیارے بچوں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور دوسروں کی چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کا درخت۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک اور پرہیزگار لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد اپنے والدین کا بہت احترام کرتا تھا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ ایک دن احمد نے اپنے دادا سے سنا، شکر گزاری کا درخت ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ احمد کے دل میں بھی ایسے درخت کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ احمد نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جان، کیا میں بھی شکر گزاری کا درخت لگا سکتا ہوں؟ دادا نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ شکر گزاری کا درخت اصل میں ایک علامت ہے۔ جب تم ہر روز اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اچھے کام کرو گے تو تمہارے دل میں یہ درخت پروان چڑھے گا۔ احمد نے اپنے دادا کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ روزانہ نماز پڑھتا، اپنے والدین کی خدمت کرتا اور چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کے دل میں نیکی کا درخت پروان چڑھتا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ احمد کی نیکیاں پورے گاؤں میں مشہور ہو گئیں اور لوگ اس کی مثال دیتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں بھی نیکی کا درخت پروان چڑھے گا۔ ایماندار لڑکا۔ ایک چھوٹے گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت ایماندار اور محنتی تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک بٹوا ملا جس میں بہت سارے پیسے تھے۔ حسن کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بٹوے کو اس کے اصلی مالک کو واپس کرے گا۔ اس نے گاؤں میں اعلان کیا اور بٹوے کے مالک کو تلاش کیا۔ بالآخر بٹوے کا اصل مالک سامنے آیا، جو ایک دولت مند شخص تھا۔ وہ حسن کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا اور اسے انعام کے طور پر کچھ پیسے دیے۔ حسن نے سیکھا کہ ایمانداری ہمیشہ بہترین پالیسی ہوتی ہے اور اللہ ہمیشہ اچھائی کا صلہ دیتا ہے۔